We stopped a lot of fights. A very, very big one was India and Pakistan, and we stopped that over trade. One of the things we have with Iran is at the right time take those sanctions off, give them a chance at rebuilding, because I'd like to see Iran build itself back up in a peaceful manner. Have scheduled Iran talks, and they want to talk. Another strike on Iran. I hope we're not going to have to do that. They want to meet, they want to work something out. They're very different now than they were 2 weeks ago. جنرل صاحب آپ کو ایران کے معاملات ابھی کیسے لگتے ہیں؟ اس وقت ظاہر ہے کہ کئی دفعہ ایسا لگتا ہے، ظاہر ہے ان کے صدر کی جانب سے جو بات کی گئی، انٹرویو دیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی جان کو بھی خطرہ تھا، ایک پوری بیٹھک تھی جس کو اسرائیل ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ اسرائیل کا جو ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے، یہ تو ریٹیلیشن ہوئی ایران کی جانب سے جس کی وجہ سے سبکی اٹھانا پڑی، ورنہ تو اس کا تو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ لبنان ہو، کہیں پر بھی ہو، شام ہو، وہ حملے کرتا رہتا ہے۔ یہاں کا آپ کو سولوشن کیا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس جو ڈسیپٹیو اس کے ساتھ بیہیویئر رہا، اس کے ہوتے ہوئے وہ جوہری مذاکرات کی طرف جائے گا، اور کن بنیادوں پر جائے گا وہ؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ایران کا معاملہ ہے، ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا، جیسے بھی ہوا، جس طرح بھی ہوا، اور جتنا ڈیمیج ہوا، وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اور آپ بھی کافی پہلے ڈسکس کر چکے۔ واٹ از دا وے فارورڈ؟ آئی تھنک وے فارورڈ جو ہے وہ ہے جو پریزیڈنٹ آف دی ایران نے بولا ہے کہ ہم لوگ تیار ہیں بات چیت کے لیے، اور میرے خیال میں جو ایرانینز ہیں وہ بھی تیار ہیں، جو یو ایس اے وہ بھی تیار ہے، اور باقی لوگ بھی تیار ہیں۔ اور انہوں نے ریسنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دوبارہ یہ بولا ہے کہ ہی از ایکسپیکٹنگ کہ ان کے ساتھ ایک آگے نیوکلیئر ڈیل ہو جائے گی۔ جہاں تک کیوں کا ڈرانے دھمکانے کی بات آپ کہہ رہے تھے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میرے خیال میں وٹ آئی فور سی کہ ایران بھی بڑا پریگمیٹکلی ابھی آگے چلے گا، اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے ان کا بھی یہی خیال ہوگا کہ جی آگے اس کو چلائیں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو اٹیک ہوا تھا نیوکلیئر فیسلٹیز پہ ایران کی، وہ ایک ایزمنٹ تھی ٹو کریٹ اے لیوریج جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کریٹ کر دی ہے، اینڈ ناؤ ہی کین ٹیل نیتن یاہو کہ دیکھو تم نے جو کہا تھا وہ تو میں نے کر دیا، ابھی تم وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو آئی تھنک دیٹ لیوریج ہیز بین کریٹڈ، اور جو اسرائیل ہے وہ اوبلائزڈ ہے۔ ابھی آج میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے جو کمیونیکے ایشو کیا اس میں یہ کہا ہے جی اباؤٹ 70 to 80% ہمارے جو بات چیت ہے وہ طے ہو گئی ہے، باقی 20% رہتی ہے، اور اس کے اوپر ڈسکشن جاری رہے گی۔ بٹ اس میں وہ پوائنٹس ہیں جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے جی، کہ جیسے ابھی چیمہ صاحب نے اور آپ نے بات کی کہ جی اسرائیل تو یہ چاہتا ہے سارے جو پیلسٹینین ہیں یہاں سے جگہ خالی ہو جائے اور سارا ملک ہی ان کو مل جائے، which is not possible. Neither the Palestinian nor the Muslim countries or President Trump will agree with this. So future of Iran and Israel talks, Iran and USA talks, میں اس کو for the time being positive دیکھتا ہوں that it will proceed further، اور اس میں یہ ہوگا کہ دونوں ملک آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں گے، اینڈ آئی تھنک کہ ایک نیا جو ہے JCPOA جو ہے وہ ایک دوبارہ فارم کرے گا، کیونکہ دونوں کے لیے بہتر، اور ایران خود بھی پریگمیٹکلی اس پہ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے گا، ایک تو پاکستان کو اس سے لنک کیا جا رہا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق، آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارے اس پہ شوشے اور کافی سارے قیاس آرائیاں اور ساری چیزیں بات ہو رہی تھی، اور پاکستان کا اسٹینڈ سب کو پتہ ہے کہ کیا رہا ہے، پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے، پھر غزہ کے اندر جو ظلم اور بربریت اور جو جینوسائیڈ رہا ہے پاکستان ہمیشہ اس پر آواز بلند کرتا رہا ہے۔ تو یہ کہاں سے شوشہ آیا، اور یہ کیا پریکٹیکلی پاسبل ہے کیا یہ چیز ان فیوچر ہونا، اور کن بنیادوں پر یہ بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان نے ایران کے حوالے سے سٹانس لیا، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور ملک نے اتنی کلیئرٹی سے، بھلے وہ UN سیکورٹی کونسل ہو، پاکستان کی پارلیمنٹ ہو، یا پاکستان کی عوام ہو، میڈیا ہو، کسی اور ملک نے اس طرح سٹانس لیا ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا بیچ میں بھی اس میں کیا لینا دینا ہے، نہ ہم تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا، پر لوگ سوشل میڈیا پہ ڈسکشن جنریٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان بھی بیچ میں ہے۔ دیکھیں یہ عرب ورلڈ کا ایک مسئلہ ہے، ہماری پوزیشن تو وہی جو قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آج تک ہماری تمام گورنمنٹس نے اس کو ایک بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم ایک 2 اسٹیٹ سولوشن چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر بات ختم، اور جب وہ ہوگی تو ہم دیکھیں گے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جیسا ملک، دیکھیں ہم نے دیکھا کہ بھارت جس طرح کشمیر کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہم تو کبھی بھی جو پرنسپلز ہیں، جو UN چارٹر ہے، ان سے ہٹ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے تو اپنا کیس بڑا جو ہے وہ خراب ہوگا، اور پلس دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو ایک پرنسپل ادھر فلسطین کے اوپر لیا ہوا ہے، فلسطینیوں کو بھی پتا ہے اور پوری دنیا کو پتا ہے، پورے عالم اسلام کو پتا ہے۔ سو یہ ہمارے ہاں ڈسکشن شروع کر دی جاتی ہیں
سوشل میڈیا پہ فار دا سیک آف ڈسکشن. اور آپ کو پتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کانسپریسی تھیریز. یہ جتنی زیادہ چلتی رہتی ہیں لوگ اس کے اوپر باتیں کرتے رہتے ہیں, حکومت کو سم ٹائم کلیریفائی کرنا پڑ جاتا ہے, اور وہ حکومت کاہے لگی رہتی ہے, بتاتی رہتی ہے کہ ہماری جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, اور میرا نہیں خیال کلیریفیکیشن کی بھی ضرورت ہے. پاکستان بڑا کلیئرلی دنیا کو بتا چکا ہوا ہے اور کنڈیم کر چکا ہوا ہے ہر وہ ایکٹ جس سے فلسطین کا ایشو انڈرمائن ہوتا ہو, اور ہم نے اس کے اوپر کنڈیمیشنز کی ہوئی ہیں, اور ہم نے پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی اپنے سٹانس کو ہمیشہ کلیئر رکھا ہے.